آواز بلند سلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ خوشی کا دن ہے اور کافی حضرات تشریف فرما ہے۔ جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ جشن پاک کا ماحول بن جائے۔ قدم قدم اور آپ کو مولا کائنات نیکی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان بآواز بلند نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا اماه انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معك تحت هذا الكساء قال له وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء الصلوات بآواز بلند
صلی اللہ علیہ وسلم فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء قال له وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لي يا فاطمة والسلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال له وعليك السلام يا وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء وزبرا صلوات صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال لي وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت هذا الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وبيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل اعلم يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت هذا الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبالها وبنوها صلوات. صلوات کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے. سردی ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث کساء کا ایک پیرا مکمل ہو گیا کہ 5 تن پاک چادر تطہیر کے نیچے تشریف لے آئے ہیں. جو آج چونکہ جشن ہے، جو جشن میں اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین کی بخشش کروانا چاہتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو دور کروانا چاہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ذات پر اتنی باواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ گناہی بخشے جائیں. اچھا کوشش تھوڑے تھوڑے ہیں، ابھی پتہ چلتا ہے تھوڑے تھوڑے باقی رہتے ہیں. تو باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ جو صلوات ہے، درود ہے، یہ جناب ہے راستہ جنت کا. جو شخص کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ نام علی لے کر پتہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ہے، لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے، سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، اگر عمل کیا جائے بالفرض ذاکرین ہی سے میں خطاب کرتا ہوں یہ جملہ، ذاکرین ہی اگر یا علی کی کم از کم 12 تسمیہ روز پڑھے تو ان کی ذاکری میں بھی عروج آ جائے گا. لوگوں کو بتاتے ہیں خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو بتاتے ہیں خود نہیں پڑھتے. کسی کی منت کرنے کے بجائے یا علی کی 12 تسمیہ روزانہ رات کو تلاوت کریں، اول آخر 14 مرتبہ درود پڑھیں اور اپنی حاجت مولا مشکل کشا شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. ٹائم بھی ملے گا، نیاز بھی ملے گی، دنیا بھی دیکھے گی بڑی مجلس ہوئی ہے اس آدمی کی، بہت زبردست ہو گیا ہے. اگر یا علی کا ورد کل جہان کے ذاکرین کر لیں تو پوری قوم کی پریشانیاں ہی دور ہو سکتی ہیں. یہ جتنے پڑھنے والے ہیں یہ صرف بتاتے ہیں، نہ جن کو بتایا جاتا ہے نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ جو بتاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اگر عمل کیا جائے
ایک سال عمل کر کے تو دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سید نے کیسے نسخہ بتایا تھا کہ کتنا صاف شفاف نسخہ ہے، دشمنوں پر بھی فتح ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، ہر کام بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ نے 1200 مرتبہ 12 تسبیحاں درود کی پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے سارے حالات کو مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب علی جانے اور ان کے کام جانے۔ جب یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ جی فضل ہی فضل ہوتا جائے، فضل ہی فضل ہوتا جائے گا۔ یا علی، یا علی کا نام، ویسے بھی ذکر علی یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ایسا کوئی معمولی ذکر نہیں ہے یا علی کا، یہ ایسا ذکر ہے کہ حدیث ہے، حدیث کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں کوئی ٹائم یا وقت ایسا آ جائے کہ انسان نہ کر سکے تو پھر دل میں حب علی عبادہ، دل میں علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ بآواز بلند نعرہ حیدری۔ بات بھی کافی بیٹھے ہیں، میں نے دوسرے بھائیوں کو ٹائم دینا ہے، میرے ذاکرین صاحب اور علماء کرام لائق احترام تشریف فرما ہے، تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا علی جنہوں نے بلا جھجک دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا ہے، انہیں اسی سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اور ان کی مشکلات اور پریشانیاں جو بھی ہیں وہ ساری دور فرما۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ فقال الامین جبرائیل علیہ السلام یا رب اتاذن لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا، فقال اللہ نعم قد اذنت لك، فهبط الامین جبرائیل علیہ السلام الى الارض وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلی الاعلی یکرؤک السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعدلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين بي الله إنه نعم قد أذنت لك، فدخل جبرائيل معنا تحت هذا الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلوات صل على محمد وآل محمد۔ فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا تحت هذا الكساء من الفضل عند الله؟ فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني
بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. ایک چھوٹی سی بات، قیامت کے دن میزان پر جب پہنچے گے نا تو سارے مومن کہتے ہیں بخشے ہوئے ہیں جی، ہم بخشے ہوئے، ہم کوئی سلمان ہیں. پہلے اپنے گریبان میں جا کر دیکھے ہم سلمان فارسی ہیں بخشے ہوئے ہیں، ہم کوئی بلال ہیں بخشے ہوئے ہیں، ہم کوئی مقداد ہیں، ہم کوئی کمبر ہیں اوپر سے علی علی کرتے ہیں، اندر علی داخل ہی نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے؟ تو بروز قیامت میزان کے پاس جب پہنچا جائے گا تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس میزان پر جب نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں، اے بزرگ میری بات غور سے سنیں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے آپ کا، جوان بھی کوشش کریں اس عمل کو کرنے کی. تو جب نیکیوں کا پلڑا اس پر نیکیاں رکھی جائیں گی تو اس وقت دل میں بڑی خواہش ہوگی کوئی وزنی نیکی ہو، کوئی بھاری نیکی ہو، کوئی ایسی نیکی ہو جو بہت زیادہ وزن رکھتی ہو. معصوم فرماتے ہیں ان اعمال جن کو میزان پر رکھا جائے گا ان سب سے وزنی نیکی کا نام محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے. سب سے بڑی نیکی کا کام، وزنی نیکی کا کام وہ نام درود ہے. تو درود پڑھنے میں کبھی بھی کسی طرح بھی سستی نہ کی جائے، کیونکہ شیطان تو کہتا ہے آپ درود نہ پڑھے، شیطان تو یہ کہے گا کہ ڈھلا ڈھلا پڑھے، اونچا اونچا نہ پڑھے. نہیں، درود کو جتنا باواز بلند پڑھیں گے اتنی مرضیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی. باواز بلند صلوات. فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیا یا علی علیہ السلام والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم اللہ وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وکذ اللہ حاجتہ. فقال علی علیہ السلام اذا باللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات جمیع مومنین و مومنات کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. راج صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں، اب یہ تھوڑی دیر کے بعد کتاب فرمائیں گے. ذاکرین کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن دعا بھی ضروری ہے. یا رب العالمین، یہ جشن کا اہتمام جتنا بھی کیا گیا ہے ثقلین بھائی کی طرف سے بارگاہ حقیقی میں منظور و مقبول فرما. ان کے والد گرامی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، درجات بلند فرما. مولا کے عزادار تھے، امام حسین علیہ السلام کے قرب و جواہر میں جگہ عنایت فرما. ان کی رزق روزی میں خیر و برکت عنایت فرما. ان کی ظاہری باطنی مشکلات پریشانیاں دور فرما. تمام مرحومین سادات مومنین و مومنات کی بخشش و مغفرت فرما.
13 رجب کے اس جشن پاک کے صدقے میرے مالک ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو لوگ جو زیارات کی شوق رکھتے ہیں ان کے لیے غائب سے اسباب مہیا فرما۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ امداد فرما۔ کشمیر، فلسطین، شام کے مظلوم سادات و مومنین و مومنات کی غائبانہ امداد فرما۔ ایران کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما۔ قائد ملت جعفریہ آقا موصلی کے درجات کو بلند فرما۔ بہت سارے سادات و مومنین و مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی جدا جدا مقاصد ہیں، حاجتیں ہیں، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں بی بی پاک کے حرم پاک کے سمیت جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں، شام کے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تکفیریوں یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب محمد و آل محمد رحمت للعالمین کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہر مومن مسلمان کی جائز حاجات کو پورا فرما، کفر کو مغلوب فرما، میرے بار میں امام کا جل ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اب میرے ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگر مجھے ٹائم ملا تو پھر انشاءاللہ مولا کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مولا پنج درباغ آپ سب کو شاد و آباد فرمائے۔ نعرہ تکبیر نہیں، بلند آواز سے جواب دیں۔ جشن ویسے سنے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں، عام موالیان حیدر کرار ہیں۔ یار سردی کو دور کرو بھائی، سردی کو دور کرو۔ نعرہ تکبیر، شاباش، میں آپ کے لیے دعا گو۔ نعرہ تکبیر، آپ کی زندگی ہو، آپ کی کامیابیاں ہوں۔ اچھا، جس کو علی علی کرنا آ جاتا ہے نا، اس کے ہاں مفلسی نہیں آتی۔ کوشش کرو کہ آپ کی زبانوں پہ علی علی آ جائے۔ علی آسانی سے زبان پہ نہیں چڑھتا، یہ انہی کی زبان پہ ورد زبان انہی کا بن جاتا ہے جو علی کے بیٹوں کی قدم بوسی کرتے ہیں۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قبلہ بشارت امامی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، کربلائی نیٹ ورک، آزاداری نیٹ ورک، جو جشن میلاد جناب جو انتہائی مخلصانہ کاوش سے یہ میلاد کے تمام نورانی پروگرام کو، ان نوری محفلوں کو، حسین بادشاہ کی مجلسوں کو، یعنی آپ دور تک اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں نا، اس کا اجر عظیم مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور مخدومہ کائنات آپ کو دیں گی۔ یعنی توسل کر لو ان پانجتن پاک سے، توسل کر لو ان ہادیان برحق سے۔ قسم خدا کی، آج تو خوش ہو جاؤ نا، آپ کا مولا علی ہی ہر جگہ پہ علی ہے، ہر جگہ میں۔ تو بہرحال تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جنرل سیکرٹری، ویسی راجہ بشارت امامی سے کون بندہ مانوس نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو پتہ ہے کہ حق کی آواز اور حق کے علمبردار راجہ بشارت امامی صاحب ہے۔
आज़ादार ये सैयद शुहदा और मिलाद मुस्तफ़ा, मिलाद शरीफ, अमीर अल-मोमिनीन, मौलूद काबा के ये जश्न ज़हूर पुरनूर, ये इन्हीं का खासा है। और अल्लाह ताला आप सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। और मैं जो बाहर हैं ना खड़े, भाई बाहर सर्दी ज़्यादा है, जलेबियाँ मिलेंगी। सकलैन मुझे कह गया है कि जलेबियाँ गरम गरम निकलेंगी और सबको मिलेंगी। और अली वालों का तो मुंह हमेशा ही मीठा रहता है, यकीन मानिए। जो अली अली करता है ना, उसके मुंह में कड़वाहट नहीं आती। क्यों? ये दारुल शिफा है, ये शिफा खाना है जो इसमें आ जाते। ऐसे ही मौलाना तसव्वुर नकवी साहब ये कह रहे थे, बीमारों को शिफा याबी मिल जाए। वो अल्लाह के बंदो, ठीक है उनकी जगह पे भाई एक दुआया कलमात है, कह देने चाहिए। लेकिन जो इस जगह पे खलूस नीयत से बैठ जाता है ना, वो बीमार नहीं होता। वो सब की बीमारियां दूर हो जाती हैं विरदे अली अली करने से। तो तशरीफ लाते हैं इज्जत माब, फजीलत माब, जनाबे राजा बशारत इमामी साहिब। मैं मुल्तमस हूँ इनसे कि रौनक अफरोज़ मिंबर होकर अपने नूरानी रूहानी अपने बयान से मवालियान हैदर करार के दिलों को मुनव्वर फरमाए। आमद कीजिए नाराए हैदरी। यार आवाज कम है, इतना तो करो ना। अली अली करने वालों, अली आपका इमाम है, बेहतर राहबर है। अली जैसा कोई है तो दिखाओ भाई मुझे। तो नाराए हैदरी।